موت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے اور اس کے بعد قیامت ہے، یہ قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے؟ تو پہلے تو آپ ذہن سے یہ نکال دیں قیامت آئے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سزا جزا کے معاملات ہے، جنت دوزخ کے، یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کر دیتے. کوئی قیامت وامت نہیں آئے گی ایسے ہی بولتے ہیں. کہاں ہے؟ آج تک تو ہم نے کوئی قیامت نہیں دیکھی. میرے آبا و اجداد مر گئے، آج تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں. قیامت میں کیوں کون زندہ ہوگا؟ آپ ملحد سے پوچھے تو کیوں پیدا ہوا؟ خون پسینے سے پورے مہینے میں کمائے پیسے کسی کو دے دو، کیا ملے گا؟ جنت میں جزا ملے گی. قیامت ہو گیا ایسی خامہ تم پتہ نہیں کن چکروں میں چھوڑو. 4 دن کی زندگی مزے کر لو. اگر آپ کو 50 سال بعد پتہ چلا آپ انسان نہیں ہیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ بھی نہیں ہوگا، جیسے لائف گزرے ویسے. جس روز جزا ہوگی، جس روز سزا ہوگی، وہ دن ہی قیامت ہے، ہر چیز عیاں ہوگی. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے اور اس کے بعد قیامت ہے. بس اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے یا ملحدوں کی طرف سے کہ یہ قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو سزا جزا کے معاملات ہے، جنت دوزخ کے، یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کر دیتے، تو اس کے لیے قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے؟ قیامت کوئی چیز نہیں ہے. قیامت کہتے ہیں اس پر کیا مت آ گئی. قیامت کو کوئی آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں؟ کوئی ایک درخت ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی مٹی ہے کہ آپ کے اوپر آ کے گر گئی؟ قیامت کیا ہے؟ قیامت تو مصیبت ہے نا. مصیبت تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. مصیبت تو وہ ہے کہ وہ گھڑی ہے، وہ ٹائم ہے کہ جب آپ پھنس گئے. صحیح. تو قیامت کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. قیامت کوئی چیز ہے؟ کیا ہے قیامت ایک کیا ہے؟ گھڑی ہے، ایک ٹائم ہے ایک نا. ٹائم، ایک گھڑی ہے. تو پہلے تو آپ ذہن سے یہ نکال دیں قیامت آئے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ اچھا. ٹائم آئے گا، فیصلے کا دن آ جائے گا. مطلب ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کی پکڑ کرے گا. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ اس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن میں فرمایا اذا وقعت الواقعہ، وہ واقعہ ہو کر ہی رہے گا، وہ ہونے والی چیز ہو کر رہے گی. اور مختلف ذرائع سے اللہ پاک نے فرمایا. یہ سوال آج کا نہیں، یہ بھی اسی دور سے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گی قیامت؟ کب آئے گی قیامت؟ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بھائی کب ہے قیامت؟ اور یہ نعوذ باللہ کفار کہتے تھے کہ یہ تمہارے نبی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی. ایسے ہی بولتے ہیں. کہاں ہے؟ آج تک تو ہم نے کوئی قیامت نہیں دیکھی. میرے آبا و اجداد مر گئے، آج تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں. قیامت میں کیوں کون زندہ ہوگا؟ یہ نبی تم کو خامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تمہیں ڈرا رہے ہیں خامہ. تو آج بھی ملحد یہی کہتے ہیں جن کو اللہ خدا کا خوف نہیں، یا پھر ان کو ماننا ہی نہیں ہے، یا پھر وہ مان کر بھی جان کر بھی خامہ کاٹ درمی کرتے ہیں، مخالفت میں آ گئے. تو دل میں شقاق ہے. فی عزتی و شقاق بل الذین کفروا فی عزتی و شقاق. تو بس ہٹ درمی، بس ماننا ہی نہیں ہے. ورنہ اگر عقل سے سوچے، ذرا سی عقل لگائے، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے نا. بالکل. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ بھائی میں کسی کو بھی قتل کر دوں، کسی کو بھی خون کر دوں، کسی بھی جرم کر دوں، مجھے کچھ ہوگا ہی نہیں، مجھے جیل جانا ہی نہیں ہے، پولیس تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ بچیں گے گناہ سے؟ جرم سے بچیں گے؟ ہر آدمی کرمنل بنا ہوگا. کہتے ہیں نا جنگل کا قانون ہے لا قانون، یا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں جس کا جو من میں آتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہوتا. ہم کسی کو قتل نہیں کرتے. کسی سے جرم سے جو ڈرتے ہیں نا ہم، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں جیل جانا ہوگا. اگر جیل ہی نہ ہو تو ہم بچیں گے. اگر آپ دنیا میں بھی کوئی اچھا کام کرتے کہ یار اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھے پیسے ملیں گے، مجھے نعمت ملے گی، بچوں کے لیے کچھ خرید سکتا ہوں، نعمتیں ملیں گی نا. اگر آپ کو نعمتیں نہ ملے تو آپ صبح سے شام تک کوئی ورک کریں؟ بالکل نہیں. کہیں جائیں آپ دھوپ میں سڑکیں جو ہے نا، آپ جو ہے تعمیرات کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں یہاں سے اپنا ملک وطن چھوڑ کے سعودیہ جا کے آپ جو ہے کلر کر رہے ہیں بلڈنگوں میں. بلڈنگوں میں اس لیے کلر کر رہے ہیں نا کہ کچھ پیسے ملیں گے، میرے گھر والے ذرا چین سکون کی زندگی. اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے کوئی جزا ملنی ہی نہیں ہے تو آپ کریں گے؟ نہیں. ادنا سا بندہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر جزا سزا نہ ہو، کچھ کرنے سے فائدہ بھی نہ مل رہا ہو، کچھ کرنے سے نقصان بھی نہ ہو، تو پھر تو ہر آدمی جو دل چاہے کرے، جو دل چاہے نہ کرے. تو قیامت قائم ہونا بھی اس لیے ضروری ہے کہ جب جنت جہنم میں نہ ہو، آپ نے جو کچھ کیا اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، کچھ ملنا ہی نہیں ہے، تو آپ نیک کام کیوں کریں گے؟ آپ کیوں اپنی خواہشات کو دبا کر، خواہشات کو مار کر فلاں چیز میں بہت مزے آ رہے ہیں، ہر مزے کی چیز حرام ہے بھائی، فلاں مزے کی چیز ہے لیکن حرام ہے، فلاں مزے کی چیز حرام ہے. ہر تکلیف دہ چیز بڑے آسان ہے، اس میں ثواب ہے. بس ٹھنڈ میں جو ہے نا رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اپنے خون پسینے کی کمائی کسی کو دے دو. خون پسینے سے پورے مہینے میں کمائے پیسے کسی کو دے دو، کیا ملے گا؟ جنت میں اس کی جزا ملے گی. تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھائیں، اتنی محنت کیوں کریں جب آپ کو جزا ہی نہیں ملنی ہو؟ تو قیامت قائم ہونا اس لیے ضروری ہے، ورنہ ٹیسٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. ورنہ ہر آدمی اس دنیا میں، دنیا ہی بیکار ہو جائے گی، پھر دنیا کو بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. یعنی
آپ اس रिजल्ट का मुल्हिद एक से दिन पूछें, तो होना चाहिए ना। आप मुल्हिद से पूछे तो क्यों पैदा हुआ, सही वो खुद बता देगा। अगर वो कहता भाई मैं तो अच्छा हूं, मुझे कोई मजहब की जरूरत नहीं, बहुत नेक हूं, भाई तू नेक क्यों है, सही। तू नेक क्यों है, तुझे क्या मिलेगा, तुझे नेक होके तेरा क्या फायदा है, हम्म, उसको नेक होने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, सही और बुरे आदमी को बुरे होने का भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए क़यामत जरूरी है, जिस तरह के हर मुल्क में हर आदमी ये समझता है। आपको ऐसा मुल्क दिखाए ना कि जहाँ पे बाकायदा मुल्क क्या, कोई इदारा, कोई स्कूल, को कॉलेज, कोई भी इदारा दिखाए कि जिन्होंने ये सिस्टम ना रखा हो कि भाई बुराई का बुरा नतीजा, अच्छाई का अच्छा नतीजा। बिल्कुल, हर जगह है। तो जब ये नहीं, ये तो हर एक छोटा सा बच्चा भी समझता है। सही। तो ये मुल्हिद का जो है ना सिर्फ और सिर्फ उसकी हट धर्मी है और कुछ भी नहीं। कि इसी से रिलेटेड एक और सवाल किया जाता है कि अगर मरने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आखिरत, क़यामत, आलम बरज़ख, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, बस सबको मर के मिट्टी हो जाना है। मरने के बाद अगर ये पता चला तो जिसने ज़िंदगी भर अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल किए, रमज़ान में रोज़े रखे, अपने खून पसीने से कमाई हुई दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च किए, कोई बुराई नहीं की, और एक वो है जो दुनिया के हर मज़े उसने किए, मरने के बाद अगर ये पता चला कि भाई कुछ भी नहीं है, सब बराबर, फिर तो ये नाइंसाफ़ी हुई ना, मतलब दोनों बराबर हो गए। नहीं, फिर किसकी तरफ से नाइंसाफी, फिर तो नाइंसाफी करेगा कौन। ये एक पहली बात तो एक आपके खाम ख्याली है, और अगर एक सेकंड के लिए भी इसको मान लेते हैं, फर्ज करें, तो फिर किसकी तरफ से नाइंसाफी, फिर तो इसका मतलब को खुदा ही नहीं है ना। इसका मतलब तो सब, फिर तो आप किस पे ब्लेम करेंगे, आप सही, किसको करेंगे, फिर तो आपका सवाल ही खत्म हो गया ना। सही। कुरान करीम में भी इस बारे में गालिबन सूरह सहाफ़ात में ये बात आती है कि एक शख्स ये कहेगा, कान अली करीन, पूरा दुनिया में मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कहता था, ये तुम ये मानते हो, अइन्नक लमिनल मुसद्दिक़ीन, तुम इस बात की तस्दीक करते हो क्या हम मर जाएंगे, इज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन, फिर हमें बदला दिया जाएगा, क़यामत होगी। अबे ऐसी खामखा, तुम पता नहीं किन चक्करों में, छोड़ो 4 दिन की जिंदगी, मजे कर लो। सही सही। आज का मुल्हिद भी यही कहता है। आज जब वो जन्नत में है तो वो शख्स जन्नत में होगा, सूरह सहाफ़ात में है, वो अपने साथी से कह रहा होगा कि उसका क्या हाल हुआ, वो जो मुझे कहता था, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे वला नेमत रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन, अगर अल्लाह का करम नहीं होता ना तो मैं भी उसकी बातों में आ ही चुका होता, बस अल्लाह ने मुझे बचा लिया। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, मैं ज़रा ये देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। अल्लाह उनको कुदरत देगा, वो झाँक कर देखेंगे, फ़राअू फ़ी सवाइल जहीम, वो जहन्नम को बीचों बीच तड़प रहा होगा। सही सही। वो कहेगा तल्ला, खुदा की कसम, इन कित्ते लतुरदीनी, करीब था कि मैं भी बर्बाद हो जाता, बस अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सही। तो ये हट धर्मी है, इसका कोई क्या जवाब है। अब मैं आपको बोलूं कि आप इंसान हो, अगर आपको 50 साल बाद पता चला आप इंसान नहीं है, तो आपको क्या होगा, क्या होगा भाई, भी नहीं होगा, जैसे लाइफ क्या गुजरी होगा? वैसी। इसका कोई जवाब नहीं। वो दिन ही कयामत है, हर चीज आया होगी, जिस रोज सजा होगी, जिस रोज जजा होगी।